باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ عدد کی کتاب اس کا 23 باب۔ بلعام کا پہلا سخن۔ تب بلعام نے بالاق سے کہا کہ یہاں پر میرے لیے 7 مذبح بنا اور میرے لیے یہاں 7 بیل اور 7 مینڈے تیار کر۔ اور بالاق نے جیسا کہ بلعام نے کہا کیا، اور بلعام اور بالاق نے ہر مذبح پر 1 بیل اور 1 مینڈا چڑھایا۔ تب بلعام نے بالاق سے کہا، تو اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا ہو اور میں جاتا ہوں، شاید خداوند مجھ سے ملے، اور جو باتیں وہ مجھ پر ظاہر کرے گا میں تجھے بتاؤں گا۔ اور وہ ایک برہنہ ٹیلے پر گیا اور خداوند بلعام سے ملا، اور اس نے اس سے کہا کہ میں نے 7 مذبح تیار کیے، اور ہر مذبح پر 1 بیل اور 1 مینڈا گزارنا۔ تو خداوند نے اس کے منہ میں ایک بات ڈالی اور کہا، بالاق کے پاس واپس جا اور اس سے یوں کہہ۔ سو وہ اس کے پاس واپس گیا تو دیکھا کہ وہ مواب کے سب رئیسوں کے اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا ہے۔ تب اس نے اپنی تمثیل شروع کی اور کہا، بالاق نے مجھے ارام سے یعنی شاہ مواب نے مجھے مشرق کے پہاڑوں سے بلایا کہ آ اور یعقوب پر میرے لیے لعنت کر، آ اسرائیل کو پھٹکار۔ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ میں چٹانوں کی چوٹی پر سے اسے دیکھتا ہوں، میں ٹیلوں پر سے اسے تاکتا ہوں۔ یہ قوم جو اکیلی بستی ہے اور غیر قوموں میں شمار نہیں ہوتی، یعقوب کی گرد کو کس نے گنا؟ اسرائیل کے لاکھوں کا کس نے شمار کیا؟ کاش کہ میں صادقوں کی موت مروں اور میری اولاد بھی انہی کی مانند ہو۔ تب بالاق نے بلعام سے کہا، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تجھے بلایا کہ تو میرے دشمنوں پر لعنت کرے، اور دیکھ تو انہیں برکت دیتا ہے۔ اس نے جواب میں اس سے کہا، کیا میں اسی بات کا خیال نہ کروں جو خداوند میرے منہ میں ڈالے؟ بلعام کا دوسرا سخن۔ تب بالاق نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ دوسری جگہ چل جہاں سے تو انہیں دیکھ سکے گا، لیکن سب کو نہیں بلکہ فقط ان کے کنارے والوں کو دیکھے گا۔ وہاں سے تو میرے لیے ان پر لعنت کر۔ سو وہ اسے فسجا کی چوٹی پر محافظ گاہ میں لے گیا اور 7 مذبح بنائے، اور ہر مذبح پر 1 بیل اور 1 مینڈا چڑھایا۔ اور اس نے بالاق سے کہا، تو یہاں اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا ہو جب کہ میں وہاں خداوند سے ملاقات کروں۔ اور خداوند بلعام سے ملا اور اس کے منہ میں کلام ڈالا اور کہا کہ بالاق کے پاس پھر جا اور اس سے یوں کہہ۔ تب وہ آیا اور کہا کہ بالاق مواب کے رئیسوں کے اپنی سوختنی قربانی کے پاس کھڑا ہے۔ تو بالاق نے اس سے پوچھا کہ خداوند نے کیا کہا؟ تب اس نے اپنی تمثیل شروع کی اور کہا، اٹھ اے بالاق اور سن، اے صفور کے بیٹے، میری باتوں پر کان لگا۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، وہ آدم ذات نہیں کہ پچھتائے۔
کیا جو کچھ وہ کہتا ہے وہ نہ کرے گا، یا جو بات بولتا ہے اسے پوری نہ کرے گا؟ دیکھ، مجھے حکم ہوا کہ برکت دے، اس نے برکت دی ہے جسے میں روک نہیں سکتا۔ اس نے یعقوب میں بدی نہ پائی اور نہ اسرائیل میں برگشتگی دیکھی۔ خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، شاہی للکار ان کے بیچ میں ہے۔ خدا اسے مصر سے نکال لایا، اس میں جنگلی سانڈ کی سی طاقت ہے۔ یعقوب پر کوئی افسوس نہیں چلتا، اسرائیل کے خلاف فعال گوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھو، یعقوب اور اسرائیل کے حق میں یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیا کیا۔ دیکھو، یہ قوم شیرنی کی مانند اٹھے گی، شیر کی مانند کھڑی ہوگی۔ وہ تو لتاڑتا نہیں جب تک کہ شکار کھا نہ جائے، وہ تو لیٹتا نہیں جب تک کہ شکار کھا نہ جائے اور مارے ہوئے کا خون پی نہ لے۔ تب بالاک نے بلعام سے کہا کہ اگرچہ تو ان پر لعنت نہیں کر سکتا، کم سے کم انہیں برکت نہ دے۔ تو بلعام نے جواب میں کہا، کیا میں نے تجھ سے نہ کہا کہ جو کچھ خدا مجھے فرمائے گا میں وہی کروں گا؟ بلعام کا تیسرا سخن۔ تب بالاک نے بلعام سے کہا، آ، میں تجھے ایک اور جگہ لے جاتا ہوں، شاید خداوند کی نظر میں اچھا ہو کہ تو وہاں سے میرے لیے ان پر لعنت کرے۔ تب بالاک نے بلعام کو فور کی چوٹی پر لایا جہاں اسے یشمون نظر آتا ہے۔ تو بلعام نے بالاک سے کہا، میرے لیے یہاں پر 7 مذبح بنا اور میرے لیے 7 بیل اور 7 مینڈے تیار کر۔ تو جیسا کہ بلعام نے کہا بالاک نے کیا، اور ہر مذبح پر 1 بیل اور 1 مینڈا چڑھایا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ 22 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے، تب خداوند کا غضب اس کے جانے سے بھڑکا اور خداوند کا فرشتہ راہ میں اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ خداوند کا غضب بھڑکا، بلعام نے گناہ کیا کیونکہ دلی لالچ کی وجہ سے ان کے ہمراہ ہوا۔ دوسرا پطرس اس کا 2 باب 15 آیت۔ یہودا کا خط اس کی آیت 11 میں لکھا ہے۔ آمین۔